مبارکۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، صلوا علی النبی وآلہ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، 5ویں مجلس جاری و ساری ہے، اور چند باتیں آپ کے سامنے، چند معروضات ہیں جو آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، کہ اللہ نے جناب آدم کے سامنے ناموں کا علم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کے نام کا علم دیا؟ پنجتن کے ناموں کا علم دیا۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ تنہا علم کسی کو لائق احترام نہیں بناتا ہے، در حقیقت علم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اہل بیت کی معرفت کے لیے ہو، ورنہ دنیا میں بہت سے عالم آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس صرف علم ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا، جن کے پاس صرف علم ہوتا ہے، معرفت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ علم وہ ہے کہ جس نے ہمیں زندگی جینا سکھایا ہے، یہی علم ہے جو ہمیں معاشرے میں سر اٹھا کے رہنا بتاتا ہے، یہی علم ہے کہ جس نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا بتایا ہے، یہی علم ہے کہ جس نے ہمیں ماں باپ کے احترام کرنے کے طریقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں آج سر اٹھا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں علم کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، علم اتنی اہم شے کا نام ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر جناب آدم کو کچھ عطا کیا تو وہ ہے علم، اور علم میں کیا عطا کیا؟ وہ ہے پنجتن کے ناموں کا علم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم جیسے نبی کو اللہ نے بغیر علم کے نہیں چھوڑا، تو پھر ہم جیسے انسان اور ہم جیسے جاہل کہ جو بغیر علم کے اگر زندگی گزار لیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں رسول السلام نے متعدد مقامات پر بہت سی حدیثیں ہیں جو علم کی اہمیت کے متعلق ارشاد ہوئی۔ رسول نے بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، غالباً مولا کائنات کی حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف ارشاد ہوا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تو بھائی اسی آیت سے مجھے کسی اور بات کی کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے جب جناب آدم کو بنایا تو بناتے ہی علم دیا۔
تو اس سے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ علم انسان کے لیے پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک ضروری ہے، جس کی تفسیر اس حدیث نے کی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کیجئے ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ اب یہ سمجھدار مجمع ہے، یہ بزرگان تشریف فرمائے۔ ایک اہم پوائنٹ ہے، خاص نکتہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کے ذیل میں۔ کیا فرمایا معصوم نے کہ علم حاصل کیجئے ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک، من المہد الی اللحد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ضروری ہے۔ اب بہت سے افراد کہ جو 40 سال کے ہو جاتے ہیں، 50 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر ان سے بھائی کہا جائے کہ آپ قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھتے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ارے مولانا اب کیا کیا جائے، 40-50 سال کی عمر ہو گئی، اب کیا، اب تو پڑھنے والی عمر نہ رہی، اب کیا پڑھائی کی جائے۔ اور اگر ہم کسی چھوٹے سے، کسی جوان سے اس کے سامنے زان و ادب طے کریں اور پڑھائی کریں تو اچھا نہیں لگتا، توہین ہوتی ہے۔ تو بھائی اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب رسول نے فرمایا، وہ رسول کے جو معلم اخلاق بن کر آیا ہے، جس نے اخلاق کا درس دیا دنیا کو، اس رسول نے کہا کہ علم حاصل کیجئے ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ تو اگر 40 سال اور 50 سال میں علم حاصل کرنا توہین ہوتا تو نبی کبھی بھی نہ کہتے، اس لیے کہ وہ نبی کیسے کسی کی توہین کرا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کم سنی سے لے کر ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، اہم نکتہ ہے اپنی مجلس کا جو آپ کے حوالے کروں گا۔ لیجئے آپ کے سامنے یہ حدیث میں نے سنا دی۔ اب آپ میں سے کوئی ایک انسان اٹھا اور اٹھنے کے بعد یہ کہے گا کہ ہم نے کل کی مجلس میں مولانا علی رضا سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کیجئے ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ لیجئے جناب، ماشاءاللہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب آپ نے بچے کو پکڑا اور لینے کے بعد محلے کے اسکول میں چلے گئے، اور اسکول میں جا کے آپ نے کہا کہ پرنسپل صاحب اس بچے کا ایڈمیشن لیجئے۔ سمجھیے گا بات، پرنسپل صاحب اس بچے کا ایڈمیشن لیجئے۔ پرنسپل کیا جواب دیں گے؟ ارے جناب لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ بچہ ہے، اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تب آپ کہیں گے کہ لگتا ہے آپ مسلمان ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ ہمارا بچہ ماں کی آغوش میں آ گیا، ہم اسکول لے کر آ گئے، آپ ایڈمیشن لیجئے۔ احمق کہا جائے گا، بے وقوف کہا جائے گا، ہے نا؟ خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں موت ہو گئی، اب 4 لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس جنازے کو کاندھے پر اٹھایا اور قبرستان لے جانے کے بجائے کسی کالج میں پہنچ گئے۔ پرنسپل صاحب کے آفس میں گئے، کہا پرنسپل صاحب اس جنازے کا ایڈمیشن لیجئے۔ کیا کہیں گے؟ کیا جواب آئے گا؟ ارے لگتا ہے کہ اس کے مرنے سے آپ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی جدائی نے آپ کے ذہن کو خراب کر دیا ہے۔ خدا کے لیے کس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس باریکی کو محسوس کیجئے گا اور سمجھیے گا۔ جنازہ قبرستان لے جانا تھا، اسکول اور کالج لے گئے۔ پرنسپل جواب دیں گے آپ کا دماغ درست نہیں ہے، لگتا ہے صدمہ بہت زیادہ لگ گیا ہے۔ اب آپ ان سے وہ حدیث پیش کریں گے کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ ابھی قبر میں تو گیا نہیں نا، آپ اس کا ایڈمیشن لیجئے۔ کہا جائے گا آپ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ارے یہ جنازہ ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ علم حاصل کر سکے، آپ یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ آپ قبرستان لے کر جائیے۔ توجہ، یہ ہے علم دنیا، یہ ہے علم دنیا کہ اگر کوئی بچہ، ہمارے گھر پیدا ہونے والے بچے کو ہم نے محلے کے کسی اسکول میں لے گئے تو پرنسپل صاحب کا آواز ہوگا کہ آپ احمق ہیں، اور اگر کسی مرنے والے جنازے کو، لاشے کو قبرستان تک لے جانے کے بجائے ہم
اسکول کے یا کالج میں لے جانے کے بعد ہم نے کہا کہ اس کا ایڈمیشن لیجئے، تو پرنسپل صاحب کا یہی کہنا ہوگا کہ آپ کا دماغ بہتر نہیں ہے، یہ ہے علم دنیا۔ مگر آئیے، خدا کی قسم آپ کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ رسول نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ ہم دنیاوی اسکول میں لے گئے، کالجز میں لے گئے، ہمیں پاگل کہا گیا، ہمارے دماغ پہ شک کیا گیا۔ لیکن آئیے، دین اسلام ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان و اقامت کے ذریعے سے علم، غور فرما رہے ہیں آپ، اذان و اقامت کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے یہاں اور کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو قبر میں لے جانے کے بعد تلقین کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے۔ اب رسول نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک، لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ ہر علم انسان کو لائق احترام نہیں بناتا۔ وہی علم انسان کو لائق احترام بناتا ہے کہ جس علم میں اہل بیت کی طرف، اہل بیت کی معرفت پائی جائے۔ اب معرفت کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شریعت میں لڑکیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ممانعت ہے۔ نہیں، کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا علم حاصل طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لفظ مسلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسلمان، ہم اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ اسلام میں ہے کیا۔ اس لیے کہ آج تک ہم نے صرف اسلام کو سن کے لیا ہے، سمجھ کے نہیں۔ بعض افراد کی بات کر رہا ہوں، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے تو ہیں، لیکن ان کی نگاہ میں مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پاجامہ ہو، یہ مسلمان ہو گیا۔ نہیں، مسلمان اسے نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے اسلام کو پہچانا نہیں، اور اس اسلام کو نہ پہچانتے ہوئے جو ہم نے اعمال انجام دیے، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ ان مسلمان کے یہاں دہشت گردی پائی جاتی ہے، ان کے یہاں فلاں چیزیں پائی جاتی ہیں، فلاں برائی پائی جاتی ہے۔ مگر میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اسلام غلط نہیں ہے، چند مسلمان، بعض مسلمان تو غلط ہو سکتے ہیں، مگر اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی، جس نام کے معنی ہی سلامتی کے ہوں، بھائی اسلام تو سلامتی سے بنا ہے نا۔ آپ سلام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی تہذیب ہے آپ کے درمیان بھی، میں نے محسوس کیا بڑی اچھی تہذیب ہے، بچے بھی آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ کچھ افراد معاشرے میں اس طریقے سے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس انتظار میں رہتے کہ بچہ سامنے آئے تو بچہ سلام کرے، اگر ہم نے سلام کر دیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس فکر کے بھی۔ نہیں، بچے کو سلام کرنا ضروری ہے، میں کیسے سلام کر دوں، میں تو اس سے عمر میں بڑا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، اگر کوئی بچہ آپ کو سلام نہیں کرتا نا، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کبھی کر کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی بچہ آپ کو سلام نہیں کرتا تو آپ اسے پہلے سلام کر دیجئے۔ جب آپ 2 دن اسے سلام کریں گے نا، اگلے دن سے وہ خود بخود سلام کرے گا شرمندہ ہو کے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن شریعت نے جو حکم دیا، کہا کہ سلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بڑا ہوگا وہ سلام کرے گا۔ سلام کے لیے جو شریعت کی طرف سے حکم ہے، وہ معصوم نے یہ فرمایا کہ سلام میں ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اگر بزرگ ہے تو وہ انتظار کرے، نہیں، فرض ہے کہ جو پہلے متوجہ ہو جائے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ لیکن اچھا دیکھیے، اب باریکی سنیے، فلسفہ اسلام کیا ہے؟ ہم نے صرف اسلام کو مانا ہے، آج دنیا بھر میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، لیکن میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں تمام دنیا والوں کو، صرف ملت مسلمہ کے لیے میری گفتگو نہیں ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو میری گزارش ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کس دین کا نام ہے۔ لوگوں نے دین کو پہچانا ہی نہیں، لوگوں نے اسلام کی معرفت حاصل ہی نہیں کی۔ بظاہر چند افراد کو دیکھا کہ جو مسلمان کے لباس میں موجود ہیں،
اور اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان کا اسلام یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے کیسے، اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو واجب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مستحب ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر بات سمجھ رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ایسی باتیں پڑھ رہا ہوں تو میں فضائل نہیں پڑھ سکتا، سناؤں گا فضائل انشاءاللہ، اور فضیلتوں سے بھی اب سرشار ہو کر جائیں گے، لیکن یہ باتیں جو بنیادی باتیں ہیں یہ تمام ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام میں کتنے بینیفٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں اسلام میں آئی ہیں، جو رولز آف اسلام ہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں اسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ میں پورے چیلنج سے کر رہا ہوں، میری پوری تقریر 1 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے سمر کلاسز لکھنؤ کا، کہ جو صرف اور صرف نماز کے اوپر ہے۔ جس تقریر میں میں نے فلسفہ نماز پیش کیا، اور اس میں صرف اسلامی اعتبار سے نہیں بلکہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی نماز کے فائدے میں نے بتائے ہیں۔ یہ بھی سمجھیے، دنیا والوں کو بتائیے کہ اسلام میں جو نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے فائدے کتنے ہیں۔ کسی دن وقت رہے گا تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، حالانکہ تمام موضوعات کو مکمل نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسلام کا ایک فائدہ سنیے، ایک قانون کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو سلام کرے تو جواب سلام کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ جی جزاک اللہ۔ جواب سلام واجب ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے۔ اس باریکی کو سمجھیے گا، کیوں اسلام نے کہا کہ جواب سلام واجب ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلام کرنا واجب ہونا چاہیے تھا۔ جواب سلام کیوں واجب ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کہ جواب سلام اس لیے واجب ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ اسلام تو اتنا خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی سلام کے ذریعے سے، سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا سلام علیکم، 2 طریقے ہیں سلام کرنے کے۔ اچھا اس پہ بھی ایک بحث ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہ کون سلام صحیح کرتا ہے کون غلط کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو معلوم نہیں ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ باریکیاں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، وہاں پر یہ باتیں آپ کو سمجھائی جا سکتی ہیں۔ تو ہم نے سلام کیا، سلام کے معنی کیا ہیں؟ السلام علیکم، مثال کے طور پر آپ پر سلامتی ہو، یہ ہے سلام کا ترجمہ۔ ارے بھائی جس اسلام میں یہ بتایا گیا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ سلام کرو، سلامتی کی دعا دو ایک دوسرے کو، تو جس اسلام میں سلامتی کی دعا دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھیے گا بات کو، میں پہنچانا چاہتا ہوں اسلام کہتے کسے ہیں آج، اس کو محسوس کیجئے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ سلام کرو، سلام میں پہل کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو۔ اب آپ کو کسی نے سلام کر دیا، اب جواب سلام مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے، چونکہ یہ مجلس سورت والے بھی دیکھتے ہیں اور باہر والے بھی دیکھتے ہیں، شیعہ بھی دیکھتے ہیں، سنی بھی دیکھتے ہیں، اور تمام دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے فلسفے کو سمجھیے۔ ارے بھائی جس اسلام میں اتنی تاکید برتی گئی کہ اگر کوئی آپ کو سلام کر دے، یعنی اگر کوئی آپ کو سلامتی کی دعا دے دے تو اب آپ کے اوپر مستحب نہیں بلکہ واجب ہے کہ آپ بھی جواب میں اس کو سلامتی کی دعا دو۔ اللہ اکبر۔ ارے ہم نے اس اسلام کو مارا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کربلا کے ان صابرین کے ماننے والے ہیں۔ جس اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی سلامتی کی دعا دے تو آپ بھی اسے سلامتی کی دعا دیجئے، وہ اسلام دہشت گردی کیسے سکھائے گا؟ وہ اسلام آتنکواد کیسے بنائے گا؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو غور کیا نہیں۔ ایک بہت بڑا ریسرچر فارنر وہ لکھتا ہے، اس نے تمام مسلمان ممالک میں گیا اور غیر مسلم ممالک میں بھی گیا،
اور تمام ملکوں میں جانے کے بعد اس نے ریسرچ کی. کیا کام تھا اس کا؟ اس کا ٹاپک یہ تھا کہ یہ مسلمان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اسلام کے اوپر. اس نے تمام مسلمان ممالک میں گیا اور جانے کے بعد اس نے ریسرچ کی، مسلمانوں سے ملا، لوگوں سے ملا، پوچھ تاچھ کی، سوالات کیے. نتیجہ سنیے گا ایک جملے میں اس انگریز نے نتیجہ دیا ہے. اور یہ آج جو دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں اس کی وجہ چند مسلمان ہیں جو لباس مسلمان پہن کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ظاہری اسلام کو مانا ہے، جو اسلام کے رولز ہیں، جو اسلام کے قانون ہیں، اس پر عمل نہیں کرتا ہے. اسلام کا بینیفٹ، اب جملہ سن لیجئے اس انگریز کا. وہ کہتا ہے کہ تمام دنیا میں، تمام ملکوں میں جانے کے بعد جب میں نے ریسرچ کی، اس نتیجے پر پہنچا، مسلمان ممالک میں جانے کے بعد مجھے وہاں پر مسلمان تو نظر آئے مگر اسلام نظر نہیں آیا. اب مسلمانوں کے لیے یہی جملہ کافی ہے افسوس کرنے کے لیے. غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ریسرچر کہہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک میں جب ہم نے ریسرچ کی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے مسلمان تو نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آیا. واٹ از دا اسلام؟ یہ اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام ہے سلامتی، اسلام ہے امن. یہ پیغامات کون سمجھے گا، کیسے سمجھے گا؟ اور اس نے کہا کہ جب میں غیر مسلم ممالک میں گیا اور وہاں پہ مجھے مسلمان تو نظر نہیں آئے لیکن اسلام نظر آیا. کیسے اسلام نظر آیا؟ آج ہم دیکھیں ہمارے یہاں اتنی چوری چکاری، اتنی غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ اس کے اندر آخر اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے کہ اس نے عالیشان گھر بنا لیے؟ ہم تو انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں جناب. خدا کے لیے میں آپ میں سے کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا، ایک عام سی بات کر رہا ہوں. یہ بندہ ابھی 2 سال ہوئے اس کو باہر گئے ہوئے اور اتنے پیسے کما لیے اور اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے فائز ہو گیا؟ ہم آج تک انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک کسی تجربے کار کا جملہ ہے، سنیے گا، اکثر میں کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چوٹیوں جیسا بنائے. وہ جو چوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ان چوٹیوں میں بھی ہم جیسے اشرف المخلوقات کو، جس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف، بہتر بنایا، لیکن ہم انسانوں کے لیے بھی اس جانور میں پیغامات رکھے ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے ان چوٹیوں سے. کہا ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں آگے کیسے بڑھ گیا، فلاں آگے کیسے بڑھ گیا. لیکن یہ سبق تو ہمیں چوٹیوں نے سکھایا. کبھی آپ نے دیکھا ہے چوٹیوں کو قطاروں میں چلتے ہوئے؟ جب لائن بنا کے چوٹیاں چلتی ہیں اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چوٹی کسی بھی وجہ سے زخمی ہو جائے اور وہ چل نہ سکے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم انسانوں کی طرح ہم اسے وہی چھوڑ دیں اور آگے نکل جائیں. اللہ اکبر. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے سرکار، یہ چوٹیوں کی خصلت ہے. چوٹیوں کے اندر اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے، وہ اس زخمی چوٹی کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی، بلکہ 4 چوٹیاں آتی ہیں اور اسے سہارا دے کے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں. آپ بھی مشاہدہ کیجئے گا، کبھی میں نے تو کیا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ سبق ہمیں چوٹیوں سے لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو کیکڑا جیسا نہ بناؤ، اس لیے کہ کیکڑوں کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بالٹی میں، کسی برتن میں انہیں رکھ دیا جائے اور ایک کیکڑا بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، اس نے بڑی محنت سے اوپر کی طرف آیا، بس چاہتا تھا کہ نکل جائیں، لیکن جو اس کے نیچے والے کیکڑے تھے انہوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ لیں اور ٹانگیں پکڑ کے لٹک جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اسے نکلنے ہی نہیں دیتے. کہ یہ ہے اس زمانے کے انسان. ہم نے آگے بڑھنے نہیں دیا، ہم نے ٹانگ پکڑ کے ہمیشہ کھینچا ہے لوگوں کو. اسلام کیسا ہے؟ اسلام کے فائدے اور اسلام کا قانون کیا ہے وہ سمجھیے گا. سائنٹیفک ریزنز، ایک کتاب ہے علل الشرائع، شیخ
علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے. اس میں اسلام کے ریزنز بیان کیے گئے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں, آپ نے روزہ رکھا کیوں رکھتے ہیں, اسلام نے مکروہ عمل بتائے ہیں نا, کچھ مستحب عمل بھی بتائیں, یہاں تک کہ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں داخل ہوا جائے تو سب سے پہلے کون سا پیر رکھا جائے, وہاں سے نکلا جائے تو سب سے پہلے کون سا پیر باہر نکالا جائے. آپ کو بتاؤں, اسلام میں کسی بھی حکم کو بیکار نہیں رکھا. تمام اعمال, تمام حکم, تمام مستحب ہو یا مکروہ ہو, واجب ہو یا حرام ہو, سب کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں میرا گھبرائیے گا نا, میرا اصول ہے کہ میں جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں نا 5 مجلسیں اسی انداز کی پڑھتا ہوں اور 5 مجلسیں مولا کے فضائل کے عنوان پر پڑھتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صلوات اور سارات محمد والے محمد پر. میری گفتگو گراں تو نہیں گزر رہی نا, بات پہنچ رہی ہے, تو بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس ایسے ہی آپ مجھے سنتے رہیں, انشاءاللہ مجھے احساس ہوتا رہے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے. بیت الخلاء کے لیے امام ششم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی, دیکھیے ایک وجہ ہے, ایک فائدہ ہے اسلام کا, مستحب عمل ہے جس کا ایک فائدہ بتا رہا ہوں میں. اسلام کہتے کسے ہیں؟ دین اسلام کتنا احتیاط رکھنے والا دین ہے, کتنا فائدہ پہنچانے والا دین ہے. حکم ہے, مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں 10 منٹ سے زیادہ بیٹھ جائے, زیادہ دیر تک بیٹھ جائے, تو ممکن ہے کہ اسے پائلس کی بیماری ہو جائے. معصوم کی حدیث ہے, مولا نے فرمایا ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو جائیے گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا. خدا کی قسم, جو علم, جو چیزیں ہمیں 1400 سال پہلے اسلام نے بتا دیا نا, وہ آج کی سائنس ترقی کر کے لکھ رہی ہے. یقین نہ ہو تو گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ ٹوائلٹ میں کتنا دیر بیٹھنا صحیح ہے. گوگل بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ٹوائلٹ میں اگر کوئی 10 منٹ سے زیادہ بیٹھ جائے تو اسے پائلس کی بیماری ہو جائے گی, پیلیوک بیماری ہو جائے گی, کمر کے حصے میں سن ہونے والی بیماری ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ بات جو آج کی ترقی, آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے, یہ باتیں ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے. دنیا آئی تو صحیح ہمارے دروازے پر, اسلام کو سمجھے تو صحیح. اسلام کہتے کسے ہیں؟ آپ صدقہ نکالتے ہیں 1 روپیہ, کیا فائدہ ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کیا صدقہ تو تدفع البلا. سمجھیے گا, آج بات سمجھیے, کیا ریزن ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ کانسیپٹ رکھا گیا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو تو صدقہ نکالو. حالانکہ معصوم نے فرمایا کہ صدقہ نکالنے کا فائدہ یہ کہ صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے. ٹھیک, چلیے یہ تو اسلامی فائدہ ہو گیا, حدیث میں ہے اس لیے اسلامی فائدہ ہو گیا, ہم نے اس کو سمجھ لیا. چونکہ معصوم نے فرمایا ہے لہذا حقیقت ہے, صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا گزر گنگا ندی, جمنا ندی کے اوپر سے ہوا ہوگا. میرا ہوا ہے, میں نے مشاہدہ کیا, اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بنارس کی طرف سے میں گزر رہا تھا, وہاں پہ گنگا ندی ہے. ہماری ٹرین جب اس پل پہ پہنچی جس کے نیچے گنگا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ کچھ بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اہل ہنود سے, ہندو بھائی. ہم نے ہندو بھائی کے, اچھا یہ ہندو بھائی کا عقیدہ ہے, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں, ہر مذہب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہی ہماری ٹرین گنگا ندی سے گزر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سب کے ہاتھ جیب میں گئے اور جو سکے ملے انہوں نے سکہ نکالا اور گنگا میں پھینکا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بات آسان ہو جائے گی. سنیے گا, اسلام کس دین کا نام ہے؟ اللہ اکبر. بہت باریک اور اہم پہلو ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسی باتیں جلدی آپ کو مجلسوں میں نہیں ہوتی. انہوں نے پانی میں پھینکا. اچھا یہ اب ان کا عقیدہ ہے, گنگا ان کی ماتا ہے یا جو بھی ان کا عقیدہ ان کے ساتھ. لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیں, صاحبان علم و فہم سے میرا سوال ہے,
عقل و ادراک رکھنے والے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ وہ جو انہوں نے سکہ پانی میں پھینکا، اس سکے کا کوئی کام، کوئی یوز ہے؟ کیا وہ سکے پانی سے نکالے جائیں گے اور کسی کو دیے جائیں گے تاکہ وہ استعمال کرے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بھائی گنگا ندی میں کون جائے گا، وہ بھی اس تہہ کے اندر کون جائے گا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے؟ یہ ان کا دین ہے، ان کے ساتھ۔ میں اسے یہ نہیں کہتا کہ کسی کا دین خراب ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اسلام کہتے کسے ہیں۔ بھیا وہاں پر 1 روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے کے اگر سکے پھینکے گئے، پوری ٹرین میں کتنے افراد ہوں گے کم از کم؟ مثال کے طور پر 500 بھی اگر ہوں گے، 200 بھی ہوں گے، اور 200 لوگوں نے اگر 2 روپے 5 روپے کے سکے اس ندی میں گرائے، کتنے ہو جائیں گے؟ فار ایگزامپل 1500 مان لیجئے، 1000 روپے مان لیجئے، 2000 مان لیجئے، پوری ٹرین سے اگر جوڑے جائیں، ان 2000 روپے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آئیے اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام نے حکم دیا کہ اگر تم 1 روپیہ بھی صدقہ نکالو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ ادھر صدقہ نکالو، ادھر مستحق تک پہنچا دو۔ آئے ہائے ہائے، تاکہ وہ ان پیسوں سے کچھ فائدہ استعمال کر لے، کوئی فائدہ پہنچ جائے انہیں۔ اسلام میں 1 روپیہ بھی برباد نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، دین اسلام ہے۔ لوگوں نے اسلام کو پہچانا نہیں۔ بظاہر لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ایک ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ کا پرچم لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگے یہ مسلمان ہیں اور ان کے ہاں تو دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان اسے نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ میں بم اور بارود رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اگر گردن بھی کٹ جائے تب بھی نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے مسلمان، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان اسے نہیں کہتے۔ لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا، دنیا نے اسلام کو اتنا بدنام کیا۔ ان کے یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، ان کے یہاں آتنکواد بنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، جس اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہوں، جس مسلمان کے معنی ہی سلامتی کے ہوں، مسلمان بنا ہے اسلام سے، اسلام بنا ہے سلامتی سے، اس اسلام میں دہشت گردی کیسے ہو؟ آپ کو تو یہ بھی ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے جناب۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی عمل پر زور دیا گیا، وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے نا۔ روایت بھی ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کے کوئی اعمال قبول نہیں، رد ہو گئے سارے اعمال۔ تو نماز کی تو بہت زیادہ امپورٹینس ہے ہمارے یہاں مذہب اسلام میں۔ دنیا والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس اسلام میں نماز کے لیے یہ حکم آیا کہ اگر کوئی انسان ڈوب بھی رہا ہو تب بھی اس پر نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔ سنیے گا، نتیجہ سنیے گا۔ کون سا اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر واجب کا حکم دیا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر تم دلدل میں دھس کیوں نہ رہے ہو، ڈوب کیوں نہ رہے ہو پانی میں، تب بھی اس وقت ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے نماز ادا کریں، یہاں تک کہ چھوٹ دی ہے اسلام نے۔ اسلام مشکل دین کا نام نہیں ہے، اسلام بڑے آسان دین کا نام ہے۔ ہم نے اسلام کو مشکل بنایا۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لے، صرف تکبیرۃ الاحرام کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر ڈوب رہا ہو اور مر رہا ہو تو بھائی آخری وقت میں بھی جب اس اسلام کا اتنا سخت حکم ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آئے ہائے دنیا والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس اسلام کا اتنا سخت مرحلے میں بھی کہ جب انسان مر رہا ہو، ایسے عالم میں بھی اتنا سخت حکم ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی سامنے ڈوب رہا ہو تو اپنی نماز توڑ دو، اس کی جان بچاؤ۔ ارے بھائی، جو اسلام نماز توڑ کے جان بچانے کا حکم دے دے، وہ جان لینے کا حکم کیسے دے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے نا محمد والے محمد پر۔
بڑی کبھی کبھی ہوتا ہے جناب کہ ایسی مجلسوں میں نعرے اگر لگ جائیں تو یہ بھی لوگ، حالانکہ نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی لگنی چاہیے نا، بات اچھی ہو تو اس کی قیمت ادا ہونی چاہیے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے اسلام، میرا موضوع وقت بھی تقریباً ختم پہ ہے اور یہ موضوع بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ خیر، تو دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو پہلے سمجھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی باریکی کو نہیں جانتے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے فائدے کو نہیں جانتے۔ ارے بھائی، نماز کا فائدہ ہی یہی ہے، اسلام کا ایک ایک عمل جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے یہاں حکم ہے کہ نماز جماعت سے پڑھیے، مستحب ہے، بہتر عمل ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کتنے فائدے ہیں اس کے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور اسلامی اعتبار سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا کہ نماز محبت کا پیغام دیتی ہے، اس لیے کہ نماز میں یہ حکم نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بغل میں کون کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جماعت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ نماز میں، جماعت میں جب کوئی کھڑا ہو تو اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شانے سے شانے ملے ہونے چاہیے، اور نماز کے بعد مصافحہ کر کے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ نماز اتحاد اور محبت کا پیغام ہے، امن اور شانتی کا پیغام ہے۔ جیسے مجلسوں میں نے ایک جملہ اس دن کہہ دیا تھا کہ مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مجلس میں آ کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ اتحاد کا پیغام ہے نہیں ہے مجلس؟ مجلس حسین بھی اتحاد کا پیغام ہے اور نماز بھی اتحاد کا پیغام ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی ہم جاتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، شانے سے شانہ ملا ہوا ہوتا ہے، ہاتھوں سے مصافحہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے فائدے ہیں جانے محترم۔ میں آج اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا، آج چوتھی مجلس ہے، حالانکہ کل ایک مجلس اور ہے جو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ نماز کے متعلق کچھ بینیفٹس اور کچھ فائدے آپ کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ سارے نمازی یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کے بینیفٹس کیا ہیں، نماز جماعت سے ہے۔ اچھا یہ بتائیے، نماز جماعت واجب ہے یا مستحب ہے؟ جماعت واجب تو نہیں ہے نا، جماعت مستحب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اب یہ جملہ جو ہے یہ ہر انسان کے لیے، جماعت واجب تب ہو جاتی ہے کہ جب انسان قرات و تجوید میں کمزور ہو، جس کی قرات ہی نہیں ہے، جس کو سورہ الحمد صحیح سے یاد ہی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے۔ اس جماعت کا کانسیپٹ یہی ہے۔ ہمارے یہاں امام جماعت بلائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی قرات اور تجوید درست نہ ہو، میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا مکمل طریقے سے نماز کے اوپر، صرف نماز کے اوپر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، اور نماز کے فائدے اور نماز کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کروں گا المختصر۔ تو اسلام ہمیں کس سے ملا؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت نے ہمیں اسلام کی تصویر پیش کی، اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلام دین کس کا ہے، دین کیسا ہے۔ لوگوں نے اسلام دین کو بدنام کیا، اس لیے کہ ہم وہ شیعہ ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو مظلوم کے ماننے والے ہیں، ظالم کے نہیں۔ اس لیے کہ آج تک ہمارے یہاں مجلسوں کا کانسیپٹ ہی ہے، یہ مجلسوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے یہاں مجلس اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ظالم کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جس نے امام حسین پر ظلم کیا کربلا میں۔ حالانکہ اسلام بظاہر بنام ادھر بھی تھا، اسلام ادھر بھی تھا، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی۔ بظاہر لباس اسلام وہ لوگ بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن عزیزو اسلام اسے نہیں کہتے، اسلام دل میں ہونا چاہیے، لباس پہننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے، کچھ نااہلوں نے ان کو پہچانا نہیں۔
اس لیے کہ رسول نے بارہا پہچانوایا، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، ھذا حسین فارف ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، لیکن لوگوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ کسی نے کہہ دیا امام حسین سے کہ اگر آپ رسول کے سگے بیٹے ہوتے تو دنیا آپ پر ظلم نہ کرتی۔ امام حسین نے جیسے ہی جملہ سنا نا، امام حسین نے کہا تم نے انصاف نہ کیا، مجھ پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں رسول کا سگا بیٹا نہیں ہوں، اگر میں رسول کا سگا بیٹا ہوتا تو دنیا مجھ پر ظلم نہ کرتی، تو پھر انصاف کہاں ہوا؟ کیا میری اماں زہرا رسول کی سگی بیٹی نہیں تھی؟ اللہ اکبر، بس کیا میری ماں رسول کی سگی بیٹی نہیں تھی؟ اگر میری ماں رسول کی بیٹی تھی تو ان کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر مسلمان کیوں آ گئے؟ ان کے دروازے کو، ان کے گھر کے دروازے کو کیوں جلایا گیا؟ ان کے جسم نازنین پر دروازہ کیوں گرایا گیا؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ آل رسول کا بغض تھا۔ اور آپ جانتے ہیں عزاداروں، جو آگ مسلمانوں نے شہزادی کے دروازے پہ لگائی نا، اسی آگ کے کچھ شعلے تھے جو کربلا میں شام غریبہ نظر آئے، اس لیے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت شہزادی زینب، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ شہزادی زینب سجاد کے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد سجاد کو غش سے جگایا۔ عجیب روایت ہے حضرت حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی اور زینب سجاد کے خیمے میں گئی تو اچانک کچھ لعین، کچھ دشمن ہیں جو شہزادی اور مولا سجاد کے خیمے میں گھسے۔ عزیزدار وہ جانتے ہیں ان دشمنوں نے، ان لعنتیوں نے خیمے میں گھسنے کے بعد جس بستر پہ مولا سجاد سو رہے تھے، جس بستر پہ مولا سجاد بے ہوش تھے، اس بستر کو ملعونوں نے کھینچ لیا، سجاد زمین بوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب آئیں اور آنے کے بعد مولا سجاد کو اٹھایا، سجاد قیامت آ گئی، یہ سجاد بابا مار دیے گئے، یہ سجاد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بیٹا سجاد بتاؤ، ہماری چادریں بھی چھین لی گئی ہیں، تم کہو تو کیا میں بے پردہ خیمے سے باہر نکل جاؤں، یا پھر تم کہو تو اسی خیمے میں جل کے مر جائیں؟ عزادارو، پہلا مسئلہ امامت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد مولا سجاد نے جو دیا ہے، وہ پہلا مسئلہ یہ دیا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ اگر مولا سجاد نہ کہتے نا تو شہزادی شرم و حیا، شہزادی زینب جلتے ہوئے خیمے میں جل کے مر جاتی، لیکن بے پردہ باہر نہ آتی۔ لیکن عزادار مولا سجاد نے حکم دیا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ ہاں عزادار حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو بار بار خیمے سے باہر نکلتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر اندر جاتی ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو ایک جوان کو سہارا دیے ہوئے خیمے سے باہر لے کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جوان سجاد کے ہوتے ہوئے، ایک غیرت دار سجاد کے ہوتے ہوئے خیمے میں آگ لگا دی گئی، مائیں بہنیں بے مقنع و چادر۔ لیکن ہاں عزادارو، اسی حمید ابن مسلم کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسی شب کی تاریکی میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار ہے جو ایک ننھی بچی ہے جس کے قریب چلا رہا ہے۔ سنیں گا عزادارو، بس اولاد والے ہیں، جناب سکینہ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، شہادت کی قیامت خیز تاریخ قریب آ رہی ہے، لیکن عزادارو اس جملے کو احساس کیجئے گا۔ ہاں عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شمر ملعون گھوڑے پر بیٹھا ہوا سکینہ بچی کے قریب بڑھا، سکینہ نے دیکھا، ڈری ہوئی بچی پیچھے ہٹی، شمر ملعون گھوڑے سے اترا،
قدم آگے بڑھایا، سکینہ پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھایا، سکینہ پیچھے ہٹی کہ ایک مرتبہ سہمی ہوئی بچی نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا اے شخص میرے پاس جو کچھ تھا وہ دن سے دشمن لوٹ کے لے گئے، اب ہمارے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہ بچا۔ بس ادھر اتنا کہنا تھا کہ شمر ملعون نے جناب سکینہ کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ جانے آپ اس مسائل کو درک کریں گے، لیکن ہاں جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا وہ ضرور محسوس کریں گے۔ حضرت آپ جانتے ہو نا چھوٹی بچوں کی جلدیں کتنی نرم ہوتی ہیں۔ بس حضرت یہی رونے کا مقام ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ شمر ملعون نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت وہ چھوٹی سی بچی ہے، بچی سمجھ گئی۔ حضرت امام جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چاہتی ہے کہ گوشوارے اتارے، لیکن حضرت ہائے رے کم سنی سکینہ کی گوشوارے اتارے نہ گئے، تو اسی تاخیر ہوئی۔ شمر ملعون نے اپنے منحوس ہاتھوں کو بڑھایا، کانوں سے گوشوارے کھینچے، خون ریسنے لگا۔ سکینہ نے دریا کی طرف دیکھا، اے چچا گوشوارے پہنا دیے، اتارنا نہ سکھایا۔ اے چچا آپ کے بعد کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں، آپ کے بعد تماچے مارے گئے، آپ کے بعد چادریں چھین۔ ازلارو ہر مجلس میں دعائیں مانگا کریں، اس لیے کہ مجلس میں آنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اہل بیت اسے رد نہیں کرتے۔ لہذا بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا حاضرین ناظرین جتنے بھی ہیں سب کے تمام نیک حاجات کو مکمل فرما۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا، بالخصوص امام سجاد کا واسطہ۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں اگر بیمار ہیں تو پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہم میں جتنے بھی محتاج ہیں ہم سب کو غنی بنا دے۔ پروردگارہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمانہ چاہتا ہے۔ پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرات میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔